بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کسی بھی طالب علم کو رجسٹریشن نمبر کیسے دیا جاتا ہے، یعنی کہ خود کار طریقے سے رجسٹریشن نمبر کیسے تیار ہوگا۔ تو رجسٹریشن نمبر تیار کرنے کے لیے کچھ بنیادی سیٹنگ سب سے پہلے کرنی ہے، اس کے بعد پھر رجسٹریشن نمبر کریٹ ہوگا۔ تو دیکھیں، متفرق میں جائیں گے اور ترتیبات میں جائیں اور یہاں دیکھیں لکھا ہے رجسٹریشن نمبر کی ساخت۔ یہاں پر آپ نے وہ ڈیزائن منتخب کرنا ہے جس ڈیزائن میں آپ اپنا رجسٹریشن نمبر بنانا چاہتے ہیں۔ چونکہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جو طرز ہے اس پر یہ رجسٹریشن نمبر بناؤں گا، تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے باقی تمام طلباء کا رجسٹریشن نمبر اپنی مرضی سے کوئی بھی ساخت بنا سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ طرز ایک طرز دیکھیں تو پھر اس طرز کے مطابق آپ خود کوشش کریں کہ دوسرے ڈیزائن میں بھی آپ کریٹ کر سکیں۔ دیکھیں وفاق کا جو طرز ہے وہ اس طرح کا ہے، انداز دیکھیں، یہ اس طرف سن ہوتی ہے، درمیان میں جو درجے کا کوڈ ہوتا ہے اور آخر میں ان کا نمبر شمار ہوتا ہے کہ طالب علم کتنے نمبر پر داخلہ لے رہا ہے، اولا میں رجسٹریشن اس کی ہو رہی ہے یا خامسہ کا درجہ ہے۔ تو میں پہلے اس ڈیزائن میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے نمبر پہ سال ہے، دوسرے نمبر پہ درجہ کا کوڈ ہے اور تیسرے نمبر پہ نمبر شمار ہے۔ تو سب سے پہلے ترمیم فعال پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ منتخب کریں سال۔ دیکھیں بائیں طرف سال تھا، آپ اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی منتخب کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں آپ کو وفاق المدارس العربیہ کے طرز پر بنانا بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے باقی اپنی مرضی کا ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ سال منتخب کیا، دوسرے نمبر پہ تھا درجے کا کوڈ، تو یہ درجے کا کوڈ ہم منتخب کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ تھا شمار، یعنی نمبر شمار اس طالب علم کا، تو یہاں پہ ہم شمار کو منتخب کر لیں گے۔ یہ طرز یہ ساتھ ہم نے مکمل کر لی۔ تو اب یہ نیچے جو لکھا ہے رجسٹریشن نمبر میں سال 4 ہندسوں کا دکھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پر ٹک کریں گے، یعنی اس کو منتخب کریں گے، تو پھر آپ کا رجسٹریشن نمبر جب شو ہوگا تو وہ اس طرح کا ہوگا۔ یہ دیکھیں اس طرح کا، یہ 4 ہندسوں والا۔ اور اگر آپ اس کو ٹک نہیں کرتے، یعنی گڈ کا نشان اس پہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ 2 ہندسوں میں دکھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سال صرف 2 ہندسوں میں نظر آئے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس طرح، یعنی باقی تو سارا یہی رہے گا، لیکن جو سال ہے وہ اس طرح نظر آئے 2 ہندسوں میں۔ اور اگر آپ اس پر گڈ کا نشان لگائیں گے تو پھر سال پورا 4 ہندسوں میں نظر آئے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وفاق کی طرز پر 4 ہندسوں میں نظر آئے، تو اس پہ گڈ کا نشان لگا دیں گے۔ یہ ایک سیٹنگ ہو گئی۔ اب دوسری جو سیٹنگ کرنی ہے وہ درجات، ہم دیکھیں یہاں پہ منتخب کیا ہوا ہے یہ دوسرے نمبر پہ درجے کا کوڈ، تو لازم بات ہے ہم درجے کا کوڈ ہم کسی جگہ درجے کو دیں گے تو تب وہ رجسٹریشن نمبر میں جا کر خود وہاں سے پک کرے گا۔ تو یہ ایک اور چیز آپ دیکھ لیں گے، یہ جو سلیش پڑی ہوئی ہے آپ اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، چونکہ وفاق کی طرز پہ یہاں پہ ڈیش ہے تو میں یہاں پہ ڈیش ڈالتا ہوں، ڈیش۔ اب ہم درجے کا کوڈ سیٹ کرتے ہیں کہ کون سے درجے کا کیا کوڈ ہے۔ تو یہ دیکھیں لکھا ہے مدرسہ اعظم میں پڑھائی جانے والی درجات، یہاں پہ کلک کریں گے۔ اب یہ دیکھیں تحفیظ القرآن ہے، اولا ہے، ثانی ہے اور اسکول ہے۔ تو اب اپنی مرضی کا آپ جو کوڈ اپنی پہچان کے لیے اس درجے کو دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس درجے کو دیں۔ تو چونکہ میں وفاق کی طرز پہ یہ آپ کو بنانا بتا رہا ہوں، تو فی الحال میں اسی طرز پر درجے کا کوڈ دوں گا۔ آپ اپنی مرضی کا کوئی کوڈ دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر اسکول کو دینا چاہتے ہیں تو SC بس اس طرح لکھ لیں، اپنی مرضی کا آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 3 فی الحال میں وفاق کی طرز پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
جب آپ درجے کا کوڈ لکھ لیں، ہر درجے کو اس کا کوڈ نمبر دے دیں آپ، تو پھر یہاں سے کلوز کر دیں۔ دو چیزیں ہوگی، ایک تو ہم نے ساخت منتخب کر لی، دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ بتایا کہ اس کے جو سن ہے، جو سال ہے، وہ 4 ہندسوں میں نظر آئے یا 2 ہندسوں میں، تو ہم نے 4 کو منتخب کیا، اور تیسرا ہم نے درجے کو کوڈ بھی دے دیا، کیونکہ ہم نے یہاں پہ درجے کو کوڈ منتخب کیا ہوا تھا، تو ابھی وہ کس کوڈ کے ساتھ درجے کو شو کرے گا، تو وہ ہم نے یہاں سے یہاں لکھ کر بتا دیا کہ جو درجے کا کوڈ پک کرنا ہے، جہاں سے درجے کا کوڈ اٹھانا ہے، تو وہ یہ لسٹ ہے۔ 3 باتیں ہو چکی۔ اب تیسری بات جو ہے وہ تاریخ کی ترتیبات میں جانا ہے۔ تاریخ کی ترتیبات میں جائیں، اور اب یہ لکھا ہے کہ رجسٹریشن نمبر، اب وہ پوچھ رہا ہے کہ رجسٹریشن نمبر جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہ 1441 نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ ہجری کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں یا عیسوی کے اعتبار سے؟ چونکہ وفاق کی طرز جو ہے وہ ہجری کے اعتبار سے، تو ہم یہاں پہ سب سے ہجری کو منتخب کریں گے۔ ترمیم فعال پہ کلک کر کے پھر ہجری پر کلک کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہجری منتخب ہو گیا۔ تو اب جب رجسٹریشن نمبر شو ہوگا تو وہ انشاءاللہ اس طرح شو ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بلکہ 2021، 2022، 2023 اس طرح نظر آئے، تو پھر آپ عیسوی کیلنڈر منتخب کر لیں۔ رجسٹریشن نمبر میں جا کر عیسوی کیلنڈر یہ منتخب کر لیں، تو پھر آپ کا جو رجسٹریشن نمبر شو ہوگا تو وہ اس طرز پر شو ہوگا۔ یہ دیکھیں اس طرز پر، دیکھیں باقی وہی ہے۔ اور سال چونکہ آپ نے کیلنڈر کیلنڈر جو ہے وہ عیسوی منتخب کیا ہوا ہے، تو وہ اس طرح شو کرے گا۔ اور 4 ہندسوں والا آپ نے شو کیا ہوا ہے، یعنی 4 ہندسوں والے ڈبے پہ کلک کیا ہوا ہے، تو وہ اس طرح 4 ہندسے نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ 2 اس پہ ٹک نہیں کرتے، یعنی یہ جو یہ والا نشان ہے، یعنی ترتیبات میں جا کے عیسوی منتخب کر کے اگر اس کو آپ ٹک نہیں کرتے، تو پھر آپ کا جو رجسٹریشن نمبر شو ہوگا وہ اس طرح شو ہوگا 21۔ چونکہ میں وفاق کی طرز بنا رہا ہوں تو مجھے ہجری کیلنڈر منتخب کرنا ہے، تو تاریخ ترتیبات میں جائیں گے، ترمیم فعال پہ کلک کر کے ہجری منتخب کریں گے اور یہاں سے محفوظ کر دیں گے۔ اب آپ کسی بھی طالب علم کا رجسٹریشن نمبر کریٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اولا کا طالب علم ہے، اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں۔ اب یہاں ترمیم فعال پہ کلک کر کے اس جمع والے نشان پہ کلک کریں۔ جیسے ہی آپ نے دیکھیں جمع والے نشان پہ کلک کیا تو یہ خود بہت اس نے اس کو رجسٹریشن نمبر دے دیا ہے، 1442 ہے، اور درجے کا کوڈ 2 ہے، یعنی اولا۔ آپ اپنی پہچان کے لیے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ درجے کا کوڈ ہے، یہ اس کا نمبر شمار ہے، یعنی پہلے نمبر پر۔ اور دیکھیں یہاں پہ نظر جو آ رہا ہے وہ 42 نظر آ رہا ہے، چونکہ ہم نے کیلنڈر جو منتخب کیا وہ فی الحال ابھی ٹیک کا نشان میں نے ابھی ختم کر دیا تھا، تو ابھی اس کو دوبارہ 4 ہندسوں میں کر دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ دیکھیں یہ ختم ہے۔ ابھی آپ ترمیم فعال پہ کلک کریں اور یہاں پہ گڈ کا نشان لگائیں کہ ہم 4 ہندسوں میں سن لکھنا چاہتے ہیں، اوکے کر دیں۔ اسی طالب علم کو دوبارہ دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ ترمیم فعال پہ کلک کریں اور جمع کے نشان پہ کلک کریں، ہاں کلک کریں۔ یہ دیکھیں 42 سے 1442 ہو گیا ہے، اور باقی اس کا رجسٹریشن نمبر وہی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی اس کو کمپیوٹر نے خود بہت 1 دیا ہے، تو دوسرا طالب علم اس کو جب ترمیم فعال پہ کلک کر کے دیں گے تو دیکھیں باقی یہ سال، یہ کوڈ اور یہ خود بہت اس طالب علم کو 2 دے دیے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ اگر آپ یہ سیٹنگ نہیں کرتے، یعنی اگر آپ درجے کو کوئی کوڈ نہیں دیتے، دیکھیں ابھی درجے کا کوڈ ہم ڈیلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کہ درجے کا کوڈ دیے بغیر رجسٹریشن نمبر بنے گا یا نہیں بنے گا۔ کلوز کر دیا اور یہاں سے محفوظ کریں گے۔ اب دیکھیں کسی بھی طالب علم کا رجسٹریشن نمبر بناتے ہیں ہم۔
ترمیم فعال پہ کلک کریں, جمع کے نشان پہ کلک کریں. دیکھیں اس نے ایرر دے دی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایرر اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ درجات کو کوڈ نہیں دیا ہوا. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھیں اس جگہ ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے, تو اب جب ہم اس کو رجسٹریشن نمبر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو کمپیوٹر خود بہت پوچھ رہا ہے کہ درجے کا کوڈ اس کو ہم کون سا دیں. تو چونکہ آپ نے درجات میں کوڈ نہیں لکھا ہوا تو اس لیے اس نے ایرر دے دیا کہ یہاں پہ کوڈ کوئی نہیں لکھا ہوا. اب آپ اس طالب علم کو نمبر دیں. دیکھیں ابھی انشاءاللہ اس کا رجسٹریشن نمبر بن جائے گا. دیکھیں خود بہت 3 نمبر کریٹ ہو چکا ہے, 3. اور تیسرا جو ایرر آپ کو آئے گا ایک, اس میں دیکھیں ابھی اس طالب علم کو ہم نے کوئی درجہ بھی نہیں دیا ہوا. اس کو ہم رجسٹریشن نمبر دیں گے تو دیکھیں کون سا ایرر آئے گا. ترمیم فعال پہ کلک کرتے ہیں تو اس کو رجسٹریشن نمبر دیں گے تو یہ ایرر آیا ہے. برائے مہربانی پہلے درجات کے صفحے پر جا کر درجہ منتخب کر لیں, چونکہ اس نے اس طالب علم کو درجے کا کوڈ بھی دینا ہے تو اس لیے پہلے ہم نے درجہ لازم منتخب کرنا ہے کہ کون سے درجے کا کوڈ دینا چاہتے ہیں اس طالب علم کو. دیکھیں تو اس طالب علم کو ہم درجہ ثانیہ میں داخلہ دیتے ہیں, ثانیہ میں. اب جا کے اس کو رجسٹریشن نمبر دیں. دیکھیں اس نے دے دیا ہے. اولا کا جو کوڈ تھا وہ 2 تھا, لیکن چونکہ ہم نے اس کو ثانیہ میں داخلہ دیا ہے تو کوڈ بھی خود بہت تبدیل ہو چکا ہے, 03 آ چکا ہے اور جو اس کا نمبر شمار ہے وہ 4 ہے. تو اس طرح سیٹنگ کر کے آپ کوئی بھی فارمیٹ بنا سکتے ہیں.